السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اس میٹنگ کے اوپر جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ کچھ رہنماؤں نے کی. ان میں ایسے بھی رہنما تھے جو ہر ایک کو اپنی شکل دکھاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ تو کھڑے بھی نہیں ہوتے، اپنے لیے نہیں ہوتے، کسی اور کے لیے کیا کھڑے ہوں گے. لیکن بہرحال کچھ اور بھی ہیں جو قابل احترام ہیں، جیسے عمران اسماعیل ہیں. انہوں نے ملاقات کی شاہ محمود سے، اور شاہ محمود کے وکیل نے فوری رد عمل دے دیا کہ ہماری تو کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہوئی ہے. پھر چل کیا رہا ہے، یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ عمران اسماعیل آج میرے ساتھ ہیں، فارمر گورنر ہیں سندھ کے. جناب عمران، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر جی، بہت شکریہ. پہلے تو مجھے بتائیں، شاہ محمود صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ واقعی بیمار ہے کہ جیل سے بچنے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، شاہ جی کی طبیعت خراب ہے، ان کے گال بلیڈر میں سٹونز ہیں اور کافی بڑے سٹونز ہیں، اور ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ وہ اب آپریشن ہی اس کا واحد حل ہے. اور آئی تھنک وہ آج کل میں ان کا آپریشن بھی ہونا تھا، ہوا یا نہیں مجھے علم نہیں، لیکن ان کا آپریشن ہونا ہے یا ہو گیا ہوگا اب تک. تو اس کے لیے وہ جیل گئے تھے. وہ تو 28 تاریخ سے جیل میں تھے، تو کئی بار جیل کہہ رہا ہوں، اسپتال میں تھے وہ، تو کئی بار اسپتال جیل، وہ طبیعت خرابی ہے، وہ چل رہا ہے. میں خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر تو نہیں کیا بتا کہ سارے آپ لوگ مل لیں اور وہ بات طے پہ جائے، اس کے بعد ان کو دیکھیں کیا کرنا ہے. اللہ کرے ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ میری تو نالج میں ایسی کوئی چیز تو نہیں. آپ کو کس نے ٹاسک دیا اسٹیبلشمنٹ میں سے کہ ان کو ملیں جا کے اور ان کو پھر آگے لگائیں؟ نہیں مبشر صاحب، دیکھیں 25-30 سال ہو گئے سیاست میں، تو ابھی بھی اگر ہمیں ٹاسکنگ کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کام چھوڑ ہی دینا چاہیے. ہم نے چھوڑ ہی دیا تھا. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی سے ایک وابستگی ہے، اور ایک مطلب میں اپنے آپ کو آج بھی پی ٹی آئی کے ہی ممبر سمجھتا ہوں، پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے، اور میرے اس سے تو کوئی نہیں نکال سکتا نا دل سے، بیکاز آپ کو تو علم ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے ایک عمران خان اور ایک میں ہی ہیں، باقی تو سب یا چھوڑ چکے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو بہرحال ایک سمپتھائز فیکٹر کہہ لیں، ایسے ہمدردی کہہ لیں، محبت کہہ لیں، وہ تو دل میں ہے. اور جب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے کنفرنٹریشن کی سیاست سے پی ٹی آئی کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی، اور ایگریشن اور کنفرنٹریشن مزید ڈیمیج کیے چلی جا رہی ہے پارٹی کو، تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے نہیں، لیکن پرابلم ایک اور ہے نا عمران، کر سکتے ہیں کیا پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے آفیشلی استحکام پارٹی چھوڑ دی اب؟ یعنی جی میں نے جوائن ہی اس پہ کی تھی مجبوری میں، اور اس کے بعد چھوڑ بھی فوراً دی تھی. کس نے مجبور کیا ہے وہاں پہ؟ آپ جانتے ہیں اس وقت کیا حالات تھے، مجبوریاں تھیں، اب چھوڑیں اس چیز کو. لیکن کوئی خوشی سے جوائن نہیں کیا تھا. اگر کیا ہوتا تو اون چودھری کی طرح یا اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ جو بینیفیشری ہوئے، ایم این ایز بھی بنے، منسٹرز بھی بنے، ہمارے لیے بھی آسان تھا. یار وہ تو آپ کے بڑے دوست ہیں. علیم خان تو آپ تو ان کی گاڑی چلاتے ہیں، وہ آپ کی گاڑی چلاتے ہیں ہر جگہ جا کے. علیم خان آج بھی میرے دوست ہیں، مجھے ان کے لیے بھی رسپیکٹ ہے، آن کے لیے بھی رسپیکٹ ہے. وہ سب انہوں نے اپنا سیاست کا راستہ چنا، میں نے اپنا راستہ چنا. تو آپ کو کس نے مجبور کیا تھا استحکام پارٹی میں جانے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا حالات تھے. ہمیں اٹھایا گیا، جیل لے جایا گیا، بند کیا گیا، ساری چیزیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کیسی چیزیں چل رہی تھیں، کیسے مجبور ہوتا ہے، کون مجبور کرتا ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، تو اب وہ مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں؟ آہستہ سے ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں نا، پریشرز کم ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ جو تقریباً 2 سال سے گھر بیٹھے ہیں، کوئی سیاست نہیں کر رہے. 2 سال سے گھر بیٹھے ہیں، کوئی سیاست نہیں کر رہے، کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں کی. ایکچولی کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو جا کے ملے ہیں یہ اپنی سیاست زندہ کرنے کے لیے ملے ہیں، خبروں میں آنے کے لیے ملے ہیں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مبشر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سیدھا سا آپ کو اس کا تھوڑا سا کرکس آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے ہوا کس طرح. میں آپ سے کہا تھا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ چیزیں نہیں چل رہی آگے، اور ہم اپنے دوستوں سے بھی بات کرتے رہے، دوستوں سے مطلب پارٹی کے دوستوں سے کہتے ہی لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ دوستوں کی بات ہوئی. تو میں پارٹی میں دوستوں سے بھی بات کرتا رہا، تو آہستہ آہستہ میں نے فیل کیا کہ پارٹی کے میجورٹی جو ہے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفرنٹریشن کی سیاست ختم ہو. یہ جو
آگ لگی ہوئی ہے، اس کو ٹھنڈا کیا جائے، کچھ آئس بریکنگ ہو، کچھ بات چیت کے ذریعے کیا جائے. اور بہت سارے لوگ تو ڈائریکٹلی آلریڈی بات چیت کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ کوئی پر اثر ایک موومنٹ یا ایک چیز ایسی کمپائل نہیں ہو پا رہی. سو میں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت حراست میں جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان سے بات چیت کریں اور ان کی رائے لیں، ان سے پوچھیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیسے معاملات کو ان کے خیال میں آگے لے جایا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی ملاقات ہماری ہوئی اعجاز چودھری صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں. جب اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی تو اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم نے آج سے کوئی 6 مہینے پہلے ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط عام خط تھا، اس کے اندر ہم 5 نے سائن کیے تھے، اور ہم نے یہی لکھ کے دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کی طرف آئیں، بات چیت کی طرف آئیں، کنفرنٹریشن کی سیاست کو ختم کریں. اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پختہ ہوتے جا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ہونا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پاتی، ورنہ ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو پش کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہم کسی طرح بات چیت کے ذریعے راستہ. اس کے بعد ہم گئے شاہ محمود قریشی صاحب سے پی کے ایل آئی میں ملنے. جب شاہ محمود قریشی صاحب سے پی کے ایل آئی میں ملے تو مجھے شاہ محمود صاحب کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جو باتیں شاہ جی نے کی وہ وربٹم وہی باتیں نہیں جو ہم سوچے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ معاملات کانفرنٹریشن والے آگے نہیں چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے، خود عمران خان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے، پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے. پارٹی کا سمبل نہیں رہا، پارٹی نے الیکشن کدو اور جوتا اور بینگن کے نشان پہ الیکشن لڑا، وہ بھی پارٹی کو سیٹیں جو جیتی بھی تھی وہ بھی نہ مل سکی ان کو. تو ہر طرف پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل پس مشکل والا معاملہ چل رہا تھا. تو ہم اگر اس میں کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے لے لیں پارٹی میں واپس اور میں آ کے سارے معاملات حل کرا دوں گا، میں برج بن جاتا ہوں. پرابلم ایک اور ہے نا عمران، پرابلم ایک اور معاملات حل کراتا ہوں. جو لوگ کرتا دھرتا ہے نا، وہ جانتے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کم از کم ہم دونوں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک عمران خان آپ کی بات نہیں مانے گا کہیں پہ افہام و تفہیم کا معاملہ نہیں چل سکتا، اور وہ نہیں مانے گا. صحیح بات، بالکل صحیح. تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ آپ کہہ سکتے ہیں، نہ میں کہہ سکتا ہوں کچھ. نہیں تو میں اسی لیے تو ہماری جو یہ کوشش ہے نا، یہ کوشش یہ ہے کہ اگر تو یہ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور یہ لوگ اپنا پیغام کسی طرح عمران خان تک پہنچا سکیں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی عمران خان سینٹرک ہے، یعنی اس وقت جو عمران خان کی جو اپوائنٹڈ قیادت ہے انہوں نے کبھی زحمت ہی نہیں کی 2.5 سال میں جا کے شاہ محمود قریشی سے، اعجاز چودھری بھائی ان کو کیا، وہ تو اپوائنٹڈ ہے نا، وہ تو قیادت ہے، ان کی تو سیاست چل رہی ہے. اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو ان کی سیاست کون چلے گی؟ ان کی ذاتی تو چل رہی ہے نا. سب سے بڑا ایشو آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیے. یہ زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں، ان کی اپنی جو چودراہٹ اور سیاست اس وقت چمک رہی ہے وہ چمکتی رہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس میں علیمہ کی بھی ہے، اینکرز ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو پاکستان سے باہر خود ساختہ اینکرز ہیں نا، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہ کے وہ چھوٹ گیا تو ان کی دکانیں بند ہو جانی، ختم ہو جائیں گی، ڈالر ہی نہیں ملے گا. آپ علیمہ کی بات کر رہے ہیں یا اور ان کی کسی کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی تک تو ہیں، سیاسی طور پہ وہ متحرک نہیں ہے پی ٹی آئی میں. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو پی ٹی آئی. گنڈا پور کو فارغ کرا دیا یار، اس سے زیادہ سیاسی کیا ہوگا؟ گنڈا پور فارغ ہو گیا نا. آئی ڈونٹ نو گنڈا پور کو انہوں نے فارغ کرایا ہے، گنڈا پور خود فارغ ہوئے ہیں، عمران خان کا دل ان سے خراب ہو گیا یا کوئی اور کیفیت کے اندر وہ فارغ ہوئے، مجھے نہیں پتا. لیکن اچھا مجھے ایک بات ٹی وی پہ نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں. اب کیا کروں، آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. جب آپ لاہور آئے ہیں تو آپ ادھر ادھر نیوے ہو کے نکل گئے، مجھے آپ ملے ہی نہیں. تو اب ٹی وی پہ ہی کرنی پڑ رہی ہے یہ بات. ایک بات تو طے شدہ ہے نا، ویدر اینی بڑی لائکس وہاں کر لیجیے گا بات بھی کریں. اچھا چلے نہیں، ویسے چلے ایک اور بات کر لیتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، عمران ٹوٹل بشرا بیگم کے کنٹرول میں، یہ مجھے بھی پتا اور یہ آپ کو بھی پتا. اور بشرا بیگم جو ہے وہ الحمدللہ ایک لالچی خاتون ہے. تو اگر آپ ان کو کسی طرح شیشے میں اتار لیں تو پھر سارے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب کی بشرا بیگم سے عقیدت تو بہت ہے. اب وہ ان کو اپنا مرشد بھی مانتے ہیں اور ان کی بات ظاہر مشاورے بھی لیتے ہوں گے اور باتیں سنتے بھی ہیں ان کی. اور میرا بشرا بیگم سے، بیوی سے کوئی
ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. میری جو سیاسی وابستگی ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی, اور عمران خان کو ہی میں یہ میسیجنگ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. اگر ان کی پارٹی کے لیڈرز جیل چلے جائیں, جا کے شاہ محمود قریشی سے مل لیں, اعجاز چودھری سے مل لیں, ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی اور وہ عمران خان تک ان لوگوں کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. شاید عمران خان کے سمجھ آئے کہ ہاں میری پارٹی کے لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں. ہماری تو ایفرٹ میں سمجھتا ہوں بڑی نوبل ایفرٹ ہے. نہ میں اپنے لیے جگہ مانگ رہا ہوں, وہ جب دیکھا جائے گا جب عمران خان صاحب آئیں گے باہر اور جب اس وقت کوئی چیز ہوگی تو سیاست میں ہمارا حصہ داری ہوگی نہیں ہوگی وہ بات کی بات. لیکن جو لوگ رول پلے کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ جیسے عارف الوی ہیں, وہ ابھی بھی دانتوں سے کیڑے نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پی ٹی آئی سے کیڑا نکالنے کے لیے نہیں آگے آ رہے. وہ صدر تھے وہ پاکستان کے. عارف صاحب تو میرا خیال ہے پاکستان میں ہے نہیں وہ, شاید یہ کتنا کنوینئنٹ ہے, انہوں نے اپنا رول اتنا ہی کتنا کنوینئنٹ ہے کہ انہوں نے سب سے لمبی نوکری کی. ایکچولی دو وفادار ہیں, ایکچولی دو وفادار ہیں پی ٹی آئی کے. ایک وہ جو جیل میں ہے, اور اگر وہ جیل والے کی بھی بیل ہو جائے تو وہ غدار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ کو وفاداری ثابت کرنے کے لیے جیل میں سڑنا ضروری ہے. اور دوسرے وہ جو ملک سے باہر چلے گئے, ملک چھوڑ کے اور باہر وہاں پہ بیٹھے آرام سے مزے کر رہے ہیں, وہ وفادار ہیں. باقی جتنے پاکستان میں ہیں جو جیل گئے ہیں یا مارے کھائے ہیں یا سوٹے ڈنڈے کھائے ہیں, وہ سب کے سب غدار ہیں. یہ پی ٹی آئی کا ایک انہوں نے اپنا وہ بنا لیا. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ جو ایفرٹ ہے نا, یہ میں آپ سے حلفاً آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مبشر بھائی آپ کے پروگرام میں, کہ یہ ہم لوگوں کی اپنی ہی دماغ کی اختراع ہے. ہم نے اس کو ڈیزائن کیا, اس کو ہم نے کوشش کی کہ یہ ایک بہتری کی طرف معاملہ چلا جائے. فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ وہ کس طرف اس کو لے جانا چاہتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ جب آپ جیل گئے ہوئے تھے تو آپ یاسمین راشد سے بھی مل لیتے, اس طرح کے اور لوگوں سے مل لیتے تو وزن بڑھ جاتا. میں نے کوشش کی. میاں محمود الرشید جو تھے وہ اس وقت 103 بخار کی حالت میں تھے, اور ہم نے کافی دیر انتظار کیا مگر وہ آ نہیں سکے. اور اس کے بعد فوراً ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی شاید ڈینگی ان کو ڈائگنوز ہوا ہے, اور وہ اسپتال بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے ان کو منتقل کیا جا رہا تھا. اور بیگم یاسمین راشد کا بھی ہم نے کافی انتظار کیا, لیکن وہ نہیں آئی. گھنٹہ ڈیڑھ انتظار کے بعد یہ آنے نہیں دیا, یا آئی نہیں, ملاقات نہیں ہوتی. وہ آئی نہیں ہوں گی, وہ جب باہر تھی وہ تب کون سا مل لیتی تھی لوگوں کو. ان کے سر میں کم غرور ہے یار, آپ کو ہی پتہ ہے. I mean ایسی کیا بات ہے. لیٹس بی آنیسٹ, ہم لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں تو نہیں چھوڑ دیں. میری ان سے بڑی, نہیں آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ان سے بڑی ایک محبت کا رشتہ تھا, اور ایک بڑا خلوص کا رشتہ ہمارا تھا اور ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ چلے کوئی پرابلم ہوئی. پرویز الہی تو بیمار نہیں تھے, اسپتال میں بھی نہیں تھے, ان کو بھی نہیں ملے آپ. پرویز الہی صاحب کسی کو مل ہی نہیں رہے. میں نے 2 بار کوشش کی پرویز الہی صاحب سے ملنے کی, مگر مجھے پتا چلا کہ وہ سیاسی طور پہ کسی سے ملاقاتیں کر نہیں رہے, تو میں نے پھر اس کے بعد ٹرائی بھی نہیں. تو مونس سے فون پہ بات کر لینی تھی. بھی نہیں رہنا چاہتے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, مونس سے میں کر لوں گا فون پہ بات. سمپل ہے نا. اور وہ پرویز صاحب کو بات بھی کروا دے گا آپ سے. وہ تو کیا جادوگر کی جان مینا میں. نہیں وہ ہو جائے گی ان سے بات, لیکن وہ خود میرا خیال ہے ناساز ہیں, طبیعت ان کی ناساز رہتی ہے, یا عمر کا تقاضا ہے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہتے, جو میں نے سنا ہے. اور وہ پی ٹی آئی میں بھی ایکٹیو نہیں ہے کسی معاملات کے اندر. یہ بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہے پی ٹی آئی کے کسی معاملات. آپ میں سے کسی نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ بشرا بیگم کو جا کے ملے؟ نہیں اڈیالہ میں جی نہیں, میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی, بیکاز میں نے آپ سے کہا کہ میرا ان سے کبھی کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہی نہیں, کبھی رہا ہی نہیں. میں 2 بار میری ان کی ملاقات ہوئی. ایک دفعہ عمرے پہ ہم ساتھ تھے, اور ایک دفعہ خان صاحب کے گھر پہ ایک اور کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران صاحب؟ اس سے زیادہ ملاقاتوں پہ تو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت ملاقاتیں ہوتی ہیں. نہیں وہ تو نہیں وہ پردہ دار خاتون ہے. وہ تو ہم سے تو کبھی, آپ یقین کریں میرے سے تو کبھی ان کے 2 لفظ سلام دعا کے علاوہ آگے کوئی بات نہیں کبھی ہوئی. کبھی نہ انہوں نے فون کر کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی, نہ کوئی آرڈر. یار اچھی پردے دار ہیں. جب انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے وہ بھی کر لیتی, جب ریلی سے خطاب کرنا ہوتا ہے وہ بھی کر لیتی ہیں, کنٹینر پہ کھڑا ہونا تو وہ بھی کر لیتی ہیں. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے نا, یہ اپنا کیسا پردہ تعلق واسطہ رہا نہیں. آپ کو ڈر تو نہیں لگتا ان سے کہیں؟
نہیں بالکل نہیں تھوڑا بہت میرا تعلق عمران خان سے تھا. نہیں مجھے میں عمران خان کو ہی تھا, اپنے مجھے جب رشتے پہلی دے بار سکتا انہوں نے ہوں, کہا میں یہ کچھ کھا جا لو, سکتا میں نے ہوں. کہا میں نے نہیں کھانا, کہیں میں کبوتر ہی نہ بن جاؤں, تو بھائی یہ مجھے اعتبار نہیں ہے بھائی, میں تو ڈر گیا تھا آنیسٹلی. میں نے کہا میں نے نہیں کرنا. نہیں یہ تو سب ایسے مذاق کی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک بقول خان صاحب کی, جو میں نے خان صاحب سے سنا ہے کہ وہ ایک متقی قسم کی خاتون ہے, اور وہ اپنا حساب کتاب اللہ خان صاحب کے مقابلے میں تو ہر آدمی پرہیزگار اور متقی ہے, کوئی کیا کہتا ہے مجھے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے عمران, آن اے سیریس نوٹ, آل جوکس اسائڈ, میں اس کشتی میں آپ کے ساتھ تھا جب یہ سٹرگل شروع ہوا, جب شروع میں ماریں کھائیں, دھرنا ہم نے شروع کیا, اور کوئی کسی کی ڈیزگنیشن نہیں ہوتی تھی, کسی کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا تھا, بٹ ہر آدمی کمیٹڈ ہوتا تھا ایک تبدیلی کے نعرے سے, ٹھیک ہے, اس زمانے کی. اور وہ لوگ جو اس وقت تبدیلی کا تمسخر اڑاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, جو روز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہے ہوتے تھے, بانی پی ٹی آئی کو بھی, آپ کو بھی, اوروں کو بھی, اور تمام لیڈرز کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے, آج وہ پی ٹی آئی کے نام نہاد لیڈرز ہیں یا سو کالڈ سیویئرز ہیں یا اپنی طرف سے ڈکلیئرڈ سیویئرز ہیں, اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا عمران؟ نہیں تو ظاہر ہے کہ اٹس اے ویری شیمفل ایکٹ. ہم آپ خود بھی اپنے بار دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, تو وہی شعر یاد آتا ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو بہرحال قسمت کی پھیر ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری جو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جو کوششیں اس وقت انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے, جس میں امریکہ, سعودی عرب, چائنا, یہ سب ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا زمین بوس ہو چکا ہے پاکستان کے سامنے. پاکستان کی جو اس وقت ہائپ ہے وہ بے انتہا ہے. اس کی اگر کوئی ٹرانسلیٹ ہونا ہے اس کا ثمر عوام تک, تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر پہ آگ لگی ہو, ایک طرف ہندوستان ہمارے ساتھ انفلٹریشن میں بزی ہو, دوسری طرف پاکستان کے اندر سے بھی اب آگ کو تیز کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور پھر ظاہر ہے کہ انجام اس کا کیا ہوگا. اگر کوئی ایسی چیز پک گئی تو خدا نخواستہ نقصان پاکستان کا ہوگا. یہ میں نے آپ سے دل تو پھر ایسی بالکل آپ نے اچھی بات کی اور میں آپ سے متفق ہوں. پرابلم یہ ہے, ایسے میں سہیل آفریدی کا بیان آتا ہے وار کرائمز کے اوپر, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سہیل آفریدی 36 ایئر اولڈ آدمی ہے, لڑکا ہے, اور عمران خان کا بہت بڑا احسان ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا, وہ وزیر اعلیٰ بند بھی کیا. سہیل آفریدی تو وہ کرے گا جو عمران خان اس کو کہے گا. اگر عمران خان اس سے کہے گا کہ جی بڑے طریقے سے چلنا ہے, ان چیزوں میں ساتھ دینا ہے, ان چیزوں پہ سٹینڈ لینا ہے, ان پہ نہیں لینا ہے, تو وہ کرے گا. سہیل آفریدی کو عمران خان سے نہیں ملنے دینے میں مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. اس کو ملنے دیں, کون سا اٹامک سیکرٹ عمران خان نے اس کے ساتھ شیئر کر لینا ہے. فرض کریں کہ اگر عمران خان نے کہنا ہے سہیل آفریدی کو کہ تم نے 13 تاریخ کو احتجاج کرنا ہے پشاور میں, تو وہ کسی سے بھی کہلوا دے گا. وہ سہیل آفریدی مل کے کیا اسے ہوگا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک آپ کی پارٹی کا رہنما ہے اور وزیر اعلیٰ ہے, وہ اگر خود ملاقات نہیں کر سکتا تو وہ میرے لیے کیا مراد نکالے گا؟ نہیں, آپ کے لیے تو مراد اس نے نکالنی بھی نہیں ہے. نہیں, ابھی تو وہ خود میں ایک ووٹر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. ہاں نہیں, ووٹر کی حیثیت سے دیکھیں نا, وہ تو جو کام ڈیلی روٹین کے کام ہے وہ تو کرتے رہیں گے, لیکن جو یہ کنفرنٹریشن والی سیاست جب آئے گی نا, جب عمران خان اس کو حکم لگائیں گے کہ تم نے ایک پورا وہ مجمع لے کے تم نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے, یا تم نے جلوس کرنا ہے, یا ریلی کرنی ہے, تو وہ کرے گا. اس کی مجبوری ہے, وہ اس کی نوکری کا حصہ ہے, وہ اس نے کرنا ہے. We can't deny عمران خان doing that. So ہم اگر یہاں سے جہاں سے آرڈرز جا رہے ہیں, اگر ہم یہاں پہ کوئی سینس پریویل کرا سکیں, کوئی ایسی بات کر سکیں جس سے بہتری کی گنجائش نکل سکے, تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو فیصلہ تو عمران خان کا ہے. وہ اپنی پارٹی میں انہوں نے کیا کرنا ہے, کنفرنٹریشن کی سیاست کرنی ہے, یا انہوں نے محبت کی اور امن کی سیاست کرنی ہے, انہوں نے بات چیت کی سیاست کرنی ہے, یا انہوں نے اصولوں کی یا کس کی سیاست کرنی ہے. سارا دیکھیں عمران, ٹو بی آنیسٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, پی ٹی آئی اس وقت سب کچھ کر رہی ہے, سیاست نہیں کر رہی. ہاں, پی ٹی آئی کے پاس وے فارورڈ نہیں ہے. سیاست تو پی ٹی آئی کی اس وقت ہو ہی نہیں رہی ہے.
PTI में सियासी बचा कौन है सियासत करने के लिए? PTI में तो कुछ भी नहीं हो रहा. PTI तो ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें, PTI does not exist. It is Imran Khan and the public. Imran Khan is PTI. PTI itself कुछ भी नहीं है. लास्ट क्वेश्चन, और मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें. मेरा और आपका ताल्लुक है, मैं पूछ सकता हूँ. जी पूछे. मुझे पता है आपको पीपल्स पार्टी से ऑफर आई हुई है. आर यू ज्वाइनिंग देम? नहीं, मैं किसी को आपको उन्होंने कोई ओहदा नहीं ऑफर किया कि आपने, या आपने कहा होगा मुझे दोबारा गवर्नर बनाओ? जब मुबशर लुकमान की हुकूमत आएगी ना तब गवर्नर बनेंगे. नहीं जी, फिर मेरी तो कोई मैं इरादा नहीं है वो किसी और दांतों पार्टी में को कीड़ा बनाने निकालने का. वाला मैं कोई- सदर बन गया तो मैं आपको गवर्नर क्यों बनाऊंगा? मेरी हुकूमत होगी, आप वजीर आजम या सदर बनेंगे. बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इमरान इस्माइल. Thank you. और आप सुन रहे थे इमरान इस्माइल की गुफ्तगू, और बड़ी उन्होंने कैंडिडेट गुफ्तगू की है. मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमजद खान नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF से. दोनों साहिबान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. अमजद खान नियाजी साहब, वेलकम टू खरा सच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मुझे ये बताएं कि अभी जो मुझे लगा है, ऑनेस्टली मेरा अपना इम्प्रेशन है इमरान इस्माइल से बड़ी तफसीली बात करके, कि उनकी जो मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो मुलाकात शायद ज़्यादा पर्सनल थी और पॉलिटिकल कम थी. यानी कोई एजेंडा नहीं मुझे उसमें लग रहा, सिवाय इसके कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं को रिलीफ मिल जाए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको कहीं से गो हेड मिला है या उनको कहीं से सिग्नल मिला है. लेकिन जब ये बातें हुई तो क्या उसके बाद शाह महमूद ने अपनी पार्टी में किसी को ब्रीफ किया कि जनाब मेरी ये मुलाकात हुई और उसका ये आउटकम है, और ये उन्होंने मुझे बताया और मैं उनको ये जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लुकमान भाई, जो लोग हैं ये पार्टी छोड़ चुके हैं, और इनके बारे में खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे नो कह रखा है. इनका बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के साथ या इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. मैं बहसियत पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर के आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये खान की डायरेक्शंस हैं जो आप तक पहुंचा रहा हूँ. तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है. इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने हैं और क्या बातचीत करनी है और क्या पैगामात लेके आने हैं और क्या इन्होंने रिहा करना है, इनका तो कोई किरदार ही नहीं है. जब खान साहब इनको ओन ही नहीं करते, कोई भी लोग हैं जहां पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किल में छोड़ के गए, इन्होंने खान साहब ने कहा था कि मैं हर केस को इशू टू इशू देखूंगा कि किसने क्यों छोड़ा मुझे और किस वजूहात की बुनियाद पे छोड़ा, तो मैं उनका फैसला वो करूंगा. अगर कोई अब खुद वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला नाचे वाली बात करना चाहते हैं तो अलग बात है. अपने आप को पॉलिटिक्स में भी जिंदा रखने के लिए ये उन्होंने, चूंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी और फिर खान के साथ एक फेम लगे हुए, चाहे वो जेल में बैठा है, तो उसके नाम को दोबारा कराने के चक्कर में कि हम पॉलिटिक्स में इन हो रहे हैं, ठीक तो है, इनका कोई लेकिन किरदार नहीं मुझे है इसमें हैरानी है ऐसा. कि आरिफ अलवी जैसे लोग, परवेज लाई जैसे लोग बिल्कुल चुप करके साइडलाइन हो गए हैं. सारे फायदे उठा लिए उन्होंने आपकी पार्टी से, सारे बेनिफिट्स ले लिए. अब जब उनको सामने आना चाहिए तो वो आराम से बैठे हैं. को किसी के पास कोई बहाना है क्या? वो अली जैदी छुप के एक आधी ट्वीट करता रहता है कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. देखिए, परवेज इलाही साहब बीमार थे काफी अरसा, वो जेलों में उन्होंने पाकिस्तान पंजाब की आधी से ज्यादा जेलें गुजारी. उसके बाद जो है वो तकरीबन काफी एजड है, 70+ है. तो इस हालात में थोड़ा सा उनको रेस्ट होना है. तो उनको ये कहूंगा, वो फैमिली जो है जरूर लाइफ अपना परवेज लाइफ फैमिली काफी फेस कर रही है. उसके बाद आरिफ अलवी साहब भी जो है वो उनको आपको पता है जितने एक्टिव हुए उन पे फिर केसेस बन गए, और अभी मेरे ख्याल में शायद आउट ऑफ पाकिस्तान है या पाकिस्तान वापस आ गए हैं. तो इंशाल्लाह वो अपना किरदार अदा करेंगे. इमरान खान को जो भी छोड़ेगा, कोई भी छोड़ेगा, तो उसकी पॉलिटिक्स जो है वो फॉल नहीं रह सकती, क्योंकि दरमियान वाली अब चीज़ें नहीं रही. या विद इमरान खान है
یا اینٹی عمران خان ہے. اور اینٹی عمران آلریڈی جماعتیں موجود ہیں، ان کی پولیٹکس جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، تقریباً سبھی ریجنل پارٹیاں بن چکی ہیں، اور ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، چاہے حکومت میں بیٹھی ہیں. لقمان بھائی. سینیٹر کامران مرزا، السلام علیکم. بہت آپ آج لگتا ہے ڈان والے سٹائل میں آپ بیٹھے ہیں کہ آپ ویسے تصویر آپ کی آ رہی ہے لیکن آپ فون پہ بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، بالکل جیسے وہ ساؤتھ امریکہ کا کوئی ڈان ہوتا ہے، لارڈ ہوتا ہے وہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ٹیبل پہ ہی بیٹھے ہیں، اس ٹیبل پہ کہیں مسودہ پڑا ہوا ہے 27ویں ترمیم کا جو آپ نے بنا کے دیا ہے؟ میرے پاس کچھ پوائنٹ جو ہے نا لیک ہو کے آئے تھے، میں نے تو نہیں بنا کے دیا. اچھا، میری اطلاع تو یہ ہے کہ مسودہ بنانے والوں میں آپ سر فہرست ہیں. نہ کرو، لوگ پتھروں سے ماریں گے. نہیں، چڑیل میری بڑی ڈاڈی ہے. میں اس میں نہیں شریک کوئی بھی. تو کیا پوائنٹس لیک ہو کے آئے؟ اس میں جو چیزیں جو اس سے نکلوائی تھی، جو اس میں جو گریوٹی تھی 26 امینڈمنٹ کی، اس میں وہ اس کو دوبارہ میرا خیال ری لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ یہ 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے اس کا ریورسل چاہ رہے ہیں. کوئی مرکز کے پاس، کوئی سینٹر کے پاس کوئی زیادہ اختیار مجھے تو، اور ججوں کی عمر کے حوالے سے ہے، اس کو واپس 68 پہ. یہ تو 26 امینڈمنٹ کا حصہ تھا. تو ملٹری کورٹ کی بھی خواہش ہیں کوئی مخصوص ایریاز میں. تو اس طرح کی کچھ باتیں ہیں میرا خیال. اور جوڈیشل بینچ بھی بن جائے گا. جوڈیشل کورٹ، جوڈیشل کورٹ، سوری، ہاں بینچ تو ہے ابھی. اپنا پہلے تو بینچ ہے نا، اب کورٹ. آئینی عدالت بنانے کے، کانسٹیٹیوشنل بینچ. اس کا مطلب ہے کہ جو بینچ ہے اس سے کوئی خوش نہیں ہے. پتہ نہیں کون خوش نہیں ہے، مگر یہ بات جو ہے نا پائپ لائن میں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، اس کو بینچ کو جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی شکل دے دی جائے اور الگ کر دیا تو جائے. جب آپ 18ویں ترمیم میں کسی بھی شک کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ایک دم کھڑی ہو جائے گی سامنے اور وہ نہیں ہونے دے گی. تو پھر 27ویں ترمیم کا کیا بنے گا؟ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں، یہ تو لیگ ہو کے چیزیں آ رہی ہیں نا، تو اس کے لیے تو کل کی ڈیٹ بھی جو ہے نا پہلے انیشلی جو ہے نا وہ کک ہو رہی تھی. ابھی تک تو نوٹس نہیں آیا کوئی کہ کل اجلاس ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کو دوبارہ جو ہے نا چینج کیا ہے، کوئی ڈیٹ کو 1 آدھ دن یا 2-4 دن آگے لے جانا چاہ رہے ہوں گے مزید. تو وہ یہ پیپلز پارٹی یہاں پہ اڑے گی. یہ جو لوکل باڈیز کے حوالے سے آ رہا ہے وہ ایم کیو ایم کے پریشر پہ آ رہا ہے، حالانکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو وہ انہوں نے یہ جو پنجاب اسمبلی کی جو ایک آیا نا ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں، تو یہ میرا خیال ہے ان کا فرمائشی پروگرام ہے. تو یہ سارا کچھ ہے، موجود ہے. پنجاب اسمبلی جو ہے ڈرافٹ بن چکا ہوا ہے. اس نے تو لوکل باڈیز کو بریف کیا ہے. لوکل باڈی پنجاب میں کیوں نہیں امپلیمنٹ کر دیتی منوان ایز اٹ از؟ وہ وہ تو دوسروں کے لیے جو ہے نا یہ مصیبت دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ انوائٹ کرتے ہیں. یہ تو کسی کو بھی لوکل باڈیز جو ہے نا یہ صوبائی حکومتوں کو پسند ہی نہیں ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ ہی بنے تو اللہ کرے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ پاور شیئرنگ کرنی پڑتی ہے. حالانکہ عوام کے مسائل وہاں پہ حل ہوں گے جا کے، اگر ہم اس کو جو ہے نا ٹرو سینس میں جو ہے اس میں سارا قصور تحریک انصاف کا ہے. اور امجد صاحب میرے ساتھ ہیں. امجد صاحب، یہ آپ کی وجہ سے اس ملک میں اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے نا وہ لوکل باڈیز صحیح معنوں میں نہیں کرانا چاہتی. ان کو ڈر ہے کہ آپ لوگ جیت جائیں گے وہ الیکشنز، پھر ان کے ہاتھ میں سب پاور نکل جائے گی. اگر آپ لوگ آج بھی اتنے وہ نہ ہوں پاپولر تو ہم کب کے بلدیاتی انتخابات کرا چکے ہوتے. ہمارے خوف سے تو اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. اور ابھی کامران مرتضیٰ بھائی نے جو بات کی ہے کہ نئی جو ترمیم آ رہی ہے، حادثے موت ہم بھی سن رہے ہیں، اور اس میں سے تو مکمل طور پہ جو 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا تو حلیہ ہی بدل جائے گا. اب پھر آپ کس، یہ سوسائٹی جو ہے اس میں جس میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ مجھے تو لگتا ہے پھر نہ کتھارسس رہے گا، نہ ڈیبیٹ رہے گی، نہ اوپنلی آپ ٹی وی پہ جیسے بیٹھ کے آپ اور ہم گفتگو کیا کرتے ہم نہیں کر سکتے، اتنی اوپن ہم نہیں آپ کر سکتے جو آج سے وہ 5 بھی سال پہلے کرتے تھے. بڑی مشکل. بس یہی بات ہے. تو پھر ہم کس دور میں جینا چاہتے ہیں جہاں پہ مزید دنیا سیولائزیشن کی طرف جا رہی ہے، ہم اس سے پیچھے ہم نے سفر کرنا شروع کر دی ہے.
تو یہ پھر یہ ایک معاشرہ جس کو ہم نے 77 میں یہ پاکستان بنایا تھا اور قرارداد پاکستان کے نیچے ہم نے جتنے بھی پوائنٹس رکھے تھے، تو وہ پھر کہاں چلے جائیں گے؟ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم ایک وہ زندگی جس میں آپ اپنی مرضی کی باتیں، مرضی کی سوچ نہیں کہہ سکتے؟ ہمیں پھر خوف کے عالم میں جینا پڑے گا۔ سینیٹر کامران مرزا، اگر بانیہ پی ٹی آئی آج مولانا فضل الرحمان کو بنفس نفیس یہ بات کر کے کہیں کہ جناب آپ میری رہائی کے لیے کوئی پل کا کردار ادا کریں، تو کیا مولانا تیار ہوں گے؟ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ اپنا ہم پہلے بھی آگے بڑھے تھے 26 امینڈمنٹ میں، اور ہم نے ان کو ہلو جی ہم نے ان کو اعتماد میں لیا تھا، مگر وہ بعد میں اعتماد میں لینے کے باوجود جو ہے وہ سارا ملبہ پھر بعد میں ہمارے پہ انڈیلنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ہر چیز میں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ وہ ساتھ تھے۔ ابھی بھی اگر وہ ان کا کوئی وہ ہو تو ہم یقیناً اس میں ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن اپنا یہ امینڈمنٹ لے ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے تو یا 2 دن پہلے ان کو ملنے نہیں دے رہے تھے، تو زبردستی جو ہے نا مولانا صاحب نے کردار ادا کیا تھا اس میں کہ پارٹی کے بیرسٹر گوہر کو کہ ملنے دیا جائے، باقی دوسرے ساتھیوں کو، تو زبردستی، ورنہ جو ہے نا ہم نے اب کہا تھا کہ جی ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ مینیج کروایا۔ اب بھی ہم جو ہے نا مطلب آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر کم از کم جو ہے نا وہ ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک الگ پارٹی ہیں، ہماری اپنی پالیسی ہیں، ہم ساری باتیں ان کی مرضی کی نہیں کر سکتے، ہم نے اپنی سوچ کے مطابق کر کے چلنا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی مرضی کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جب کوئی خلاف بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر اس کے بعد مٹی پلیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم الگ لوگ ہیں، جس حد تک جو ہے نا ہم سے کوئی فائدہ ان کو مل سکتا ہے یقیناً لیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ پارٹی الگ ہے۔ نہیں صاحب، یہ تو بڑی ریزنیبل بات کی ہے کامران صاحب نے، یہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کبھی آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ان کی امامت میں، پھر آپ ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی تو ایک انفیئر بات ہے۔ مبشر لقمان بھائی، یہ بات درست ہے کہ ہم الگ پارٹی ہیں، ایشو ٹو ایشو ہر پارٹی اپنے مفادات دیکھتی ہے، یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ یہ اپنے مفادات نہیں دیکھتے، ہم بھی اپنے جو پرنسپلز ہیں ہم اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں، تو یقیناً پارٹی اسی طرح آگے کی طرف بڑھتی ہے، کبھی مفاہمت کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی مخالفت کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ جمہوریت اسی کا نام ہے، اسی کو کتھارسس کہتے ہیں، اسی کو ڈیبیٹ کرتے اور ہیں، بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کہ کا آپ کم حسن از ہے۔ کم سوشل میڈیا پہ سمیئر کیمپین تو نہ کریں۔ کبھی کبھی میرے خلاف بھی سوشل میڈیا کمپین آ جاتی ہے، تو اس کو تو آپ کوئی نہیں تو روک یہ سکتا کون بھائی صاحب۔ کرتا ہے؟ کون کرتا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ سوشل میڈیا کی ایک اپنی پاور ہے، میں اس کو کرٹیسزم کے طور پہ نہیں لیتا، میں اسے تو اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، نیگیٹو نہیں لیتا۔ ہر بندے کی ایک سوچ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے ایک موبائل ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے نہیں تو لحاظ ایسے سے آپ کا لیڈر اپنی باہر نہیں آئے گفتگو گا نا۔ کرتا ہے۔ لیڈر لیڈر ضرور باہر آئے گا، قوم کی کوششوں سے، قوم کے لوگوں سے، ایون خان کی طاقت بھی یہ سوشل میڈیا ہے۔ ٹیک مائی ورڈ فار اٹ، آپ کی اپنی پارٹی میں بڑے آستین کے سانپ ہیں۔ ہر پارٹی میں کھینچتانی لگی رہتی ہے، آپ ان کو سانپ نہیں کہہ سکتے۔ میں اس ورڈز کو تھوڑا سا احتجاج کروں گا لقمان بھائی، ہر پارٹی جو ہے وہ کھینچتانی کا شکار رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، طاقتور چیز ہوتی ہے، وہاں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں، آگے کی طرف سفر کروں، تو دوسرے کا وہ ٹانگ کھینچنے کی ضرور کوشش ٹھیک کرتا ہے۔ ہے، نون لیگ ہو، آپ کا پیپلز پارٹی ہو، احتجاج، ہر پارٹی۔ آپ کا ایک احتجاج بالکل حق بجانے پہ، آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، بالکل مجھے اس میں کوئی وہ تھینک یو بھائی۔ گلا نہیں۔ سینیٹر کامران مرزا، بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم تو اب لگتا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں آئے گی اور بڑی میجر چینجز ہو جائیں گی، تو کیا اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ لڑائی جھگڑے؟
آواز کا آپ کا ایشو آ رہا ہے. میرا خیال ہے موبائل پہ آج ہمارے یہاں ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. سر آپ ٹائم پہ بل دیا کریں نا اپنا. ہاں میں تو آپ لوگ اپنا بل دیتے نہیں ہے پارلیمنٹ لاج میں, پھر کہتے ہیں فون بند ہو گیا, بتی کٹ گئی. بل نہ دے تو آج کل تو خود بخود کٹ جاتا ہے نا. تو اب آ رہی ہے نا آپ کو آواز, بل کا نام سن کے آواز کلیئر ہو گئی. اب فائدے کی بات نظر آ رہی ہے. تو وہ 27th امینڈمنٹ پہ جو ہے نا وہ یقیناً جب یہ لے ہو جائے گی اس کے اوپر بات بھی کریں گے, سارا کچھ ہوگا, اس پہ اپنی ان پٹ بھی دیں گے. پہلے 26 امینڈمنٹ کی اس میں وہ کیا تھا. ایون جو ہے نا کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلیں, ان سے بھی وہ لیں. اب وہ پرابلم یہ اگین یہ ہوتا ہے کہ آپ جن چیزوں کو بند کمرے میں ایگری کرتے ہیں, باہر آ کے یا ایک مخصوص مدت کے بعد کہ نہیں ہم نے نہیں کیا, یا اگر کیا تو پھر وہ کامران صاحب نے کیا, کسی اور نے کیا, اس چیز کو جو ہے نا وہ درست کر لیں. ہم ایک سیاسی جو ہے نا وہ شرافت بھی ہوتی ہے, جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کو اون کرنا ہوتا ہے. اس سیاسی شرافت کے تحت جو ہے نا وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ مل بیٹھ کے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, ملک کے لیے اور پبلک کے لیے. اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آگے بڑھیں گے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی میں فرق ہونا چاہیے, یہی بات ہے؟ میں اتنی سخت بات نہیں کر رہا, مگر یہ ہے کہ میں دوبارہ اپنے الفاظ واپس لے لوں گا اگر نیائی صاحب اعتراض کریں گے, لیکن یہ بڑا جنون سوال ہے. ہاں, ایک احترام کا رشتہ جو کچھ طے ہو جائے اس کا وہ برقرار رہنا چاہیے. 27ویں ترمیم آنے کے بعد آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا کہ سکون ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ مسائل اور بڑھ جائیں گے, اور یہ کیونکہ یہ اب یہ اپنا وہ آخری حد تک جو ہے نا وہ دیوار تک لگانے کی کوشش کریں گے, اور یقیناً جو ہے نا وہ پارٹیاں جو کسی حد تک ابھی تک بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوئی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی, اور یہ نتیجہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مزید خراب ہوگا. تو کیا ایک بہت درینہ خواب تو نہیں اگلے 4 مہینے کے بعد پورا ہونے والا؟ سر بہت کچھ لگتا ہے, درینہ خواب بھی لگتے ہیں, سب کچھ لگتا ہے, مگر اس کا نتیجہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. یا تو لوگ بالکل دب جائیں گے, آخر دیوار تک چلے جائیں گے, یا پھر جو ہے نا وہ پھر اس کا مقابلہ کریں گے, اور دونوں صورتوں میں جو ہے مسائل بڑھیں گے. نہیں صاحب, بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں پنجاب میں, تو کیا پارٹی آپ کی حصہ لے گی بھرپور طریقے سے؟ بالکل حصہ لے گی. دیکھیے یہ آپ کی گراؤنڈ کی نرسری ہوتی ہے جو آپ نے تیار کرنی ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے پی ٹی آئی کے, سب نے بلدیات کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیا. حالانکہ اس سے تو نئی لیڈرشپ لوگ آتے ہیں, ول ہوتی ہے, وش ہوتی ہے, جنون ہوتا ہے, تاکہ ہمیشہ ایک نئی نرسری آئی ہے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہمیشہ اس عمل کو روکا گیا ہے بات کے لیے. سینیٹر کامران مرزا, کیا جے یو آئی ایف پنجاب کے بلدیاتی انتخاب میں حصہ لے گی؟ جی بالکل لیں گے. میری اپنی ذاتی رائے میں, الٹیمیٹ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے, مگر میری ذاتی رائے میں یہ حصہ لینا بھی چاہیے, اور انشاءاللہ لیں گے بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہاں سے آپ نے قیادت دینی ہوتی ہے, اور یہاں سے قیادت جو ہے نا وہ بننا شروع ہوتی ہے. اگر آپ یہاں پہ اگر وہ اس کو اگنور کر دیں تو وہ جو گراس روٹ لیول ہے یہاں سے قیادت اوپر نہیں آ سکتی. مجھے یہ بتائیں, آپ کی سیاسی بصیرت میں جو ٹی ایل پی کا ہمدرد ووٹ ہے وہ کس جماعت کو یا کس کینڈیڈیٹس کو پڑے گا؟ یہ تو پہلے تو اپنا نون کو بھی جاتا رہا ہے, اور اس میں اب نون نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تحریک انصاف نے بھی ان کے ساتھ کیا, نون نے بھی کیا, تو کیا وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے یا جے یو آئی کو دیں گے؟ جے یو آئی کا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں پہ جو ہے وہ آپس میں کوئی اشتراک ہو سکتا ہے اس ووٹ کے حوالے سے. اور مگر ہم جو ہے وہ ہمارے اندر ایک الگ سے تھوڑا سا ایک چیز ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے قانون ہاتھ میں لینے کی طرف نہیں جاتے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں, ہمارے بہت بڑے جلوس ہوتے ہیں, دھرنے ہوتے ہیں, مگر کبھی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر رہا جائے. نیائی صاحب, آپ کے خیال میں ٹی ایل پی کا ووٹ کس کو جائے گا؟
PLP کا ووٹ دیکھیں مذہبی جماعت تھی، آپ کا سگنل ویک جماعتیں ہو گیا. ختم نہیں ہوتی، جتنا بھی ختم کر لو پولیٹیکل جماعتیں ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کو دیکھتی رہتی ہیں جب تک وہ سٹینڈ کرتی ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے آنے والے وقت میں کہاں سٹینڈ کر. زیادہ سوچ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پرامن لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں، میں یہی کہوں گا. جی امجد نیازی آپ کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرزا آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے بتاؤں کہ اس وقت اسلام آباد میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور 27ویں ترمیم پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس بات میں بضد ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں نہ صرف یہ ترمیم آئے گی، پیش ہوگی، بلکہ اس کے بعد منظور بھی ہو جائے گی، اور اس میں بڑی میجر چینجز ہیں. اور یہ بھی متوقع ہے کہ 18ویں ترمیم میں کچھ ایسی شکیں ہیں جن کو ری وزٹ کیا جائے گا اور وفاق کو چند اختیارات واپس دیے جائیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا، اور پیپلز پارٹی پھر صرف ایجوٹیشن اور اپوزیشن کی جماعت بن کے رہ جائے گی، یا پھر بھی نون لیگ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے گی. امپورٹنٹ ڈیز آر ہیڈ. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.